أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما. اللہ نے جس چیز میں ایک کو دوسرے پر فوقیت بخشی ہے اس کی تمنا نہ کرو. مردوں کے لیے ان کی اپنی کمائی کے مطابق حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق حصہ. البتہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یہ سورہ نساء کی 32 نمبر کی آیت ہے. اس میں جو اختیاری غیر اختیاری جو فضائل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے اور خود اس کو اس کا حصہ کم ملا ہے اگر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا، آرزو اور خواہش کرنے سے منع کیا ہے. جو اختیاری معاملات ہیں، غیر اختیاری معاملات ہیں، جو غیر اختیاری فضائل اور کمالات ہیں وہ بن مانگے کے مل جاتے ہیں، بغیر کوئی محنت اور سعی کے. یعنی انسان کو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی. جو غیر اختیاری معاملات ہیں اس کے سلسلے میں منع کیا گیا ہے اس میں کہ اس کو اگر دوسروں کے مقابلے میں اس کا حصہ کم ملا ہے تو اس سلسلے میں اس کو اس کی تمنا اور آرزو اور خواہش نہیں کرنا چاہیے. اس سے منع کیا گیا ہے. غیر اختیاری فضائل کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے حسن خوبی ہے، خوبصورتی، حسن جمال، خد، رنگ و روغن، یا جو ہے کسی یعنی ایسے خاندان میں پیدا ہو جانا جس میں حکومت چلتی ہے، یا خاندان نبوت میں کہ پیدا ہو جانا، کہیں پر مرد ہو جانا، یا اور ایسے کئی ایک خوبیاں ہیں اور فضائل ہیں جو غیر اختیاری ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. چاہے وہ اس کے لیے کتنی کوشش کر لے، یعنی عورت مرد نہیں بن سکتی. چاہے کتنی کوشش کر لے، کتنا علاج کرا لے، کتنی تدبیریں اختیار کر لے، ویسے ہی جو ہے ایک بدصورت اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنا سکتا. ایک کالا رنگ کا انسان اپنے آپ کو گورا نہیں بنا سکتا. تو یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں. تو اس میں انہیں منع کیا گیا ہے کہ خواہش اور آرزو اور تمنائیں کرنے سے، کیونکہ یہ کرتے کرتے انسان ایک ایسی مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ جو چیزیں جو دوسروں کو حاصل ہے مجھ کو مل جانی چاہیے، میں اس میں جو ہے زیادہ ہو جانا چاہیے. اور ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو جو فضائل جو ملے ہیں، جو کمالات ملے ہیں، وہ اس سے وہ نعمتیں چھن جائے. یہ سب سے بری خصلت ہے انسانوں کی. یہ اخلاقی یعنی گراوٹ کی حد ہے جسے حسد کہا جاتا ہے. یعنی حسد پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں جب جو غیر اختیاری معاملات اور فضائل اور کمالات ہیں جس کو انسان اپنی محنت اور سعی اور جدوجہد سے حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کے لیے کتنی کوشش کر لے. اور جو ہے وہ تو صرف یعنی قدرت خداوندی کی طرف سے ایک عطیہ ہوتی ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت اپنے بندوں میں سے اس کو عطا فرما دیتی ہیں، تقسیم فرما دیتی ہیں. کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. کوئی انسان اگر اس کے بارے میں سوچتا بیٹھ جائے تو اس کے پاس سوائے جو ہے رنج و غم کی اور کچھ نہیں آئے گا اور گناہ عظیم میں پڑ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں یعنی قتل و خون اور غارت گری کی یعنی اس کے سبب بن گئی ہے یہ حسد. یعنی حسد کی وجہ سے جو غیر اختیاری چیزیں ہیں، جو فضائل ہیں جو انسانوں کو حاصل ہے، اس کے بارے میں انسان تمنائیں کرتا ہے. اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور قتل و خون ہوتے ہیں. اس کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بند کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ساری غیر اختیاری فعل جو ہیں وہ تم اپنے آپ محنت کر کے اور کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ سوچنے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس پہ وہ راضی ہونا چاہیے. یہ مقدرات کے فیصلے ہیں، یہ سوچنا چاہیے، اور اس پہ اگر راضی اور خوش ہو جائے گا تو پھر زندگی اچھی اور بہترین گزر جائے گی. یعنی مرد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مرد بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرے، اور عورت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عورت بنایا ہے تو اس میں جو ہے کوئی خیر ہی کا پہلو ہوگا. اگر مجھے مرد بنا دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ میں وہ مرد کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتی تھی. اسی طریقے سے جو ہے اگر کسی کو ایسے خاندان میں پیدا کر دیا ہے جو حسب نسب کے اعتبار سے جو ہے بڑا اونچا خاندان ہے، یعنی نبیوں والا خاندان یا اور کوئی ایسا عزت دار جو ہے گھرانہ جو وہ کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، تکبر نہ کرے اس کے بارے میں، اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مجھے غیر اختیاری طور پر عطا کر دیا گیا ہے. اور اگر کوئی تکبر کرنا شروع کر دے گا تو اس کا عمل جو ہے جو خراب ہو جائے گا، وہ اس کے حسب نسب جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی کم نسب کے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے اور جو ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ فکر نہ کرے، رنج و غم نہ کرے، وہ سوچے کہ اچھے اعمال اور اخلاق کر کے میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ اس کے اعمال جو ہے اچھے نہ ہو. یعنی اعمال اگر اس کو پیچھے چھوڑ جائیں تو پھر اس کا حسب نسب اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہ خوش فہمیوں میں رہ کر جو ہے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے بالکل کوئی حسین و جمیل شخص جو ہے اپنے آپ پر اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غیر اختیاری طور پر عطا فرما دیے ہیں. یہ فضیلت جو ہے اس کو جو دی گئی ہے، امتیاز، اور جو صورت میں جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے وہ بھی اس کے بارے میں زیادہ رنج و غم نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ اگر مجھے وہ خوبصورتی اور جو ہے حسن و جمال مل جاتا تو ہو سکتا تھا کہ کوئی فتنہ فساد برپا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اسی میں جو ہے میرے لیے خیر رکھے ہیں، شاید یہ سوچ کر جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے ایسی تمناؤں سے اور آرزوؤں سے، بالکل اسی وجہ سے کہ یہ حسد دروازہ یہاں سے کھلتا ہے اور پھر یہی سے جو ہے ساری خرابیاں انسانیت میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ اس سلسلے میں یہ جو ہے ترغیب اور حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکیوں کے راستے پر تم آگے نکل جانے کی کوشش کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم اگر کسی کو نیکیوں میں اور اچھے اعمال میں دیکھتے ہو تو اس کے بارے میں تم تمنا کر سکتے ہو، کیونکہ وہ اختیاری عمل ہے. اختیار سے تم جو ہے یعنی اچھے اعمال کرنے والے کے اعمال کے مطابق تم بھی عمل کرنے کی اگر کوشش کرو گے، ان راستوں پر تم چلنے کی کوشش کرو گے، اور وہ یعنی اخلاق جو ہے کمال درجے کے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو عطا فرمائے ہیں، اور جو علمی فضائل جو ہے اس کو جو ملے ہیں، وہ تم حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت اور صحیح اور جد و جہد اس سلسلے میں کر سکتے ہو تو کرو. یہ نہ صرف جو ہے مطلوب ہے بلکہ مستحسن ہے اور اچھائی ہے. اس میں ترغیب دی گئی ہے ایسے کاموں کی جو اختیار میں ہے تمہارے. جو غیر اختیاری ہے اس کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس آیت کی شان نزول میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو مسند احمد میں جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم عورتیں جو ہیں ہر کام میں پیچھے رہتی ہیں، مرد ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں کے کاموں میں، جہاد میں وہ لوگ جاتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اور شہادت کا درجہ ان کو مل جاتا ہے، ویسے ہی میراث کے سلسلے میں بھی ہمیں نصف ملتا ہے مردوں کے مقابلے میں، تو کیا ہم ان سے کمتر اور فروتر ہیں؟ تو اس تعلق سے جو ہے ان کی سوال پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو حکمت اور مصلحت کے تحت مرد کو مرد بنایا اور اس کو جو ہے کچھ قوتیں عطا فرمائی، تو وہ قوتوں اور طاقتوں کے مطابق جو ہے بیرونی کام بھی کرتا ہے اور جہاد میں بھی حصہ لیتا ہے، اس کے لیے اس کا اجر ہے. اور تم لوگوں کو یہ چاہیے، عورتوں کے لیے یہ جو ہے اس میں پیغام دیا گیا کہ تم اللہ کی اطاعت اور نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تو تم کو
تمہارے حصے کا جو حصہ ملنا ہے تمہاری کوششوں اور کاوشوں کا، وہ تم کو مل جائے گا۔ تو اس میں یہی بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں خلقی لحاظ سے فرق رکھا ہے، دونوں میں طبعی طور پر مکمل یکسانیت نہیں ہے، اور اس بنا پر ان کے حقوق و فرائض میں بھی شریعت نے فرق کیا ہے۔ لہٰذا مردوں کا عورت بننے کی تمنا کرنا یا عورتوں کا مرد بننے کی خواہش کرنا، اور اس تمنا اور خواہش کے زیر اثر ایک دوسرے سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش، نظام فطرت میں خلل پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے بالکل بے سود ہے۔ اسی طرح شریعت کے مقرر کردہ حقوق و فرائض سے انحراف کر کے مکمل مساوات کا نظریہ پر دونوں کے حقوق و فرائض کرنا شریعت و فطرت دونوں سے ٹکر لینے کی ہم مانی ہے۔ جیسا کہ مساوات کی بات آج چلتی ہے کہ سب برابر ہے، عورت بھی برابر، مرد بھی برابر، ایسا نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں ایک آیت چھوڑ کر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث آنے والی ہے انشاءاللہ، اس میں بات کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر بالکل الگ بنایا ہے، دونوں میں کوئی یکسانیت نہیں ہے۔ اس کے جسم اور اس کے دل و دماغ کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اس کی ذہنیت اور اس کی سوچ، اس کی فکر عورت کی الگ ہے، مرد کی الگ ہے، اس کے جذبات، احساسات دونوں کے الگ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہے، خیالات الگ الگ ہے، فکر الگ الگ ہے۔ تو لہٰذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں الگ الگ رکھی ہیں، تو اس میں ان کی ذمہ داریوں کو بھی الگ الگ رکھا ہے۔ لیکن اخروی طور پر وہ جو بھی کوششیں کریں گی اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ نیکیوں کی طرف راغب ہوں گی اور اللہ کی اطاعت کریں گی، تو اس میں اس کے تعلق سے اس آیت ہی میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، جو بھی مرد جو کچھ بھی کرے گا اپنی کوششیں، وہ اس سلسلے میں اس کو اپنے حصے کا صلہ ملنے والا ہے، اور عورتیں جو کچھ بھی کریں گی ان کو بھی ان کا حصہ اور صلہ ملنے والا ہے، برابر جتنا وہ کریں گی اتنا ہی ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ لہٰذا یہ ترغیب دی گئی اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے تمناؤں اور آرزوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو۔ یعنی فضل اللہ تعالیٰ کا مختلف ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف صورتوں میں۔ ایک کے لیے مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور بالکل وہی دوسرے کے لیے اس کے برخلاف تنگی اور ترشی، فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو مال و دولت مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے۔ اسی طریقے سے بالکل ایک کو حسن و جمال دے دیا گیا تو وہ اس کے لیے خوبی بن جاتا ہے، فضل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے برخلاف ایک دوسرے کو اگر وہ حسن و جمال مل جائے تو فتنہ برپا ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ معین کوئی فضائل، کوئی چیز کو دیکھ کر اس کی تمنا کرنا۔ تمنائیں کرنا فضول ہے، یہ بتایا گیا ہے، اور جو غیر اختیاری ہے، خاص طور پر جو اختیاری ہے اس کے لیے محنت اور سعی اور کوشش کرنی چاہیے، اچھی راہوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی اطاعت کے سلسلے میں اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ لیکن جو غیر اختیاری ہے، جو بن مانگے کے عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے سوچنا، فکر کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے منع کر دیا گیا ہے، وہ دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، اور کہہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، تو فضل اللہ تعالیٰ جب عطا فرمائیں گے تو تمہاری ضروریات کے مطابق تم کو عطا فرمائیں گے، جس کے لیے جو اچھا ہے اس کے حق میں وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، فرمایا سب سے آخر میں آیت کے آخری حصے میں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کی احاطہ علمی سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے وہ جانتا ہے، تم اگر اس سے اپنے لیے فضل مانگو گے تو فضل تمہارے لیے بہتر ہوگا، تم اگر کوئی چیز مانگو گے یا صرف تمنا کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اگر وہ تم کو مل بھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں خیر کا پہلو نہ ہو، کوئی شر ہو تمہارے لیے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تم کو جب فضل سے نوازیں گے، اپنے فضل کے دروازے کھول دیں گے تو تمہارے لیے بہترین ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا اچھا اور بہتر ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ہم نے والدین و اقربا میں سے ہر ایک کی ترکے میں
وارث مقرر کیے ہیں، رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہیں تو ان کو ان کا حصہ دو، یقین جانو اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس میں تقسیم وراثت کے سلسلے میں جو قانون اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اس کا بیان ہوا ہے کہ یہ آیت میں اس بات کو مزید مؤکد کر رہی ہے کہ اصل وارث وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیے ہیں، ان میں اپنی خواہشات کی بنا پر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے۔ یعنی وارث تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، رہے وہ لوگ جن کو تم نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ وصیت کرتے ہیں یا زبانی وعدہ بھی کر لیتے ہیں کسی سے، تو وہ صرف اتنا ہونا چاہیے جو جائز ہے۔ جائز ہے کہ مطلب ہے کہ 1/3 جو میکزیمم لمٹ ہے وصیت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کسی کو دینے کا نہ وعدہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وصیت کی جا سکتی ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہوگا وہ تمہارے وارثوں کا مال ہوگا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو میراث کے حقدار بننے کا عہد و پیما کرتے تھے، اور اسلام نے اس طریقے کو ختم کر کے اقربا کو اصل وارث قرار دیا اور میراث میں صرف 1/3 کی حد تک وصیت کے لیے گنجائش رکھ دی۔ اس میں واضح کر دیا گیا کہ جو تمہاری قریب ترین جو اقربا ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو تمہاری میراث میں سے حصہ ملنا چاہیے، جو 2/3 یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے یا پورے کا پورا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تم کسی کو کچھ دینا چاہو ان سے وعدہ کر لو تو زیادہ سے زیادہ 1/3 ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تم کسی کو نہیں دے سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔